الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اذا میں حمزہ اپنے مخرج میں سخت، ذال نرم، جاء میں جیم سخت، اس کے بعد مد واجب. اذا جاء نصر اللہ میں زبان کا درمیان تالو سے چمٹ جائے، صاد میں صاد موٹا ہو. نصر صاد کے ساتھ اللہ کی مدد، نصر اللہ اللہ کی مدد. اور سین کے ساتھ نصر ایک پرندے کا نام ہے، تو معنی غلط ہو جائے گا اگر صاد کو نہیں پڑھے گا. تو صاد کو ہم نے پہلی تختی میں پڑھا کہ زبان کا درمیان تالو کے ساتھ چمٹ جائے اتباع کی وجہ سے، اور زبان کی جڑ بلند ہو استعلاء کی وجہ سے. اذا جاء نصر اللہ، لفظ اللہ سے پہلے پیش آ جائے یا زبر تو لفظ اللہ کا لام موٹا ہوگا. نصر اللہ والفتح. یہاں ایک تو تا پر جزم ہے اور ایک ہا وقف کی وجہ سے اس پر عارضی جزم آ جاتا ہے، تو دو ساکن جزم والے حرفوں کو پڑھنا ذرا مشکل ہے. اگر یہاں کوئی پڑھے گا والفتح، تا کا پتہ چلا اور ہا کا نہ چلا تو غلطی ہوگی. تو یہاں تا کو بھی پڑھنا ہے اور ہا کو بھی. اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح کے بعد تا کے بعد ہا کی آواز درمیان حلق سے نکلے. والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت میں را پور ہے زبر کی وجہ سے. ورأيت الناس نون مشدد میں غنہ ہے، اس میں ذرا وقت لگا کر دیر لگا کر پڑھنا ہے. يدخلون دال کو ہلانا ہے، دال کے جزم کو قلقلہ کی وجہ سے. خا موٹی ہے استعلاء کی وجہ سے. افواجا حمزہ سخت ہے اور فا اوپر کے دو دانت نیچے ہونٹ کے درمیان میں نرمی سے لگ جائے. اف وہ میں ہونٹ گول ہونے. اف وا جیم کو سخت پڑھنا ہے. جا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فَسَبِّحْ ایک آواز ہے فسبح، یہ غلط ہے. یہ بے کی آواز ذرا پشتو کی آواز
फसब्बिह, इसको मजहूल आवाज कहते हैं। एक है बा के ज़ेर की आवाज बारीक, फसब्बिह, ये आवाज सही है। फसब्बिह बिहम्दी, बिहम्दे ये गलत है, बिहम्दी रब्बिका वस्तगफिर, सीन तेज गैन मोटी, वस्तगफिर, फिर रा जज़म वाली और हा पर भी जज़म आ गया। असल में जज़म नहीं है, पेश है, लेकिन वक़फ़ की वजह से इस पर जज़म आ गया, सुकून आरजी। अब रा को भी जज़म से पढ़ना है, हा को भी, अब दोनों को जाहिर करना है। वस्तगफिर, फिर रा के बाद हा की आवाज अक्साए हल्क में जारी हो, वस्तगफिर। अल्लाह कितना राजी होगा कि मेरे कलाम को सही करने के लिए बैठे हैं, और कुरान के पहले अल्फाज ठीक करने पड़ते हैं, फिर माना होता है। अल्लाह को बहुत रहम आता है, बहुत खुश होते हैं। ये सब अल्लाह की तारीफ जारी है, हम अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं। कलामुल्लाह अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह की नसीहत है, अल्लाह ताला के अहकामात हैं, अपने आप को सुना रहे हैं, आप लोगों को सुना रहे हैं, तमाम आलम को सुना रहे हैं। ठीक है जी। इन्नहु कान तव्वाबा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह, ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم.
اب پڑھتے ہیں ہم حق القرآن میں پہلے مخارج جاری تھے اور اس کے بعد تختی نمبر 3. مخارج میں آپ صفحہ نمبر 18 نکالیں اور پھر آپ صفحہ نمبر 54 میں بھی انگلی رکھیں, یہ درمیان کے ورق یوں پکڑیں. یہ میرے دیکھیں, یہ بھی صفحہ آ گیا, صفحہ نمبر 16 18 اور یہ صفحہ نمبر 54 بھی آ گیا. دونوں میرے سامنے ہیں. کیوں کہ مخارج میں جو ہم زبر زیر پڑھتے ہیں تو یہاں چوتھی تختی میں زبر زیر بھی آ جائے گا. مخارج کا صفحہ نمبر 18 میں ہم پڑھیں گے 7واں مخرج. جیم شین یا کو جب پڑھیں گے تو پھر زبر زیر پیش میں 54 نمبر صفر کو دے کر جیم شین یا کو اسی طرح پڑھیں گے. تو کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ مخرج میں جو ہم جس حرف کو پڑھ رہے ہیں اس کو ہم نے حرکات کی تختی میں زبر زیر پیش میں بھی صحیح کر لیا. تو گویا وہاں جو مشق ہو رہا ہے مخارج میں وہ یہاں پر بھی کام آئے گا. تو اس لیے یہ درمیان میں ورق یوں پکڑیں. اب کہیں 7واں مخرج, زبان کا درمیان جب اپنے مقابل اوپر تالو سے لگ جائے, اس سے جیم شین یا متحرک اور یا لین ادا ہوتے ہیں. اہل علم علماء طلباء سمجھتے ہیں کہ یا کی 3 حالات ہیں. ایک حالت یا مدہ, ایک یا متحرک, ایک یا لین. یا مدہ تو اس کو کہتے ہیں کہ پہلے مخرج میں گزر چکا, یا ساکن اس سے پہلے پیش ہو, کیا ہو؟ زیر. یا ساکن اس سے پہلے زیر ہو. اور یا متحرک جس یا پر زبر زیر پیش آ جائے, یا زبر یا زیر یا پیش یو, یہ یا متحرک ہے. اور یا لین یا ساکن ہو اس سے ماقبل پہلے حرف پر زبر آ جائے. کیا آ جائے؟ جیسے حمزہ یا زبر ای, با یا زبر بی. الفاظ قرآن میں والصیف, قریش, یہ کون سی ہے؟ یا لین. کون سی ہے؟ یا لین. تو یا مدہ وہ پہلے مخرج میں ادا ہو گیا, یا مدہ نوحیہا میں ادا ہو گیا نا. اب یا متحرک زبر زیر پیش والا یا اور یا لین اس کا مخرج ہے 7واں مخرج, زبان کا درمیان تالو کے ساتھ لگ جائے. جیم کو زبر زیر پیش کے ساتھ یوں ادا کریں گے. آپ کی آواز نہیں آ رہی, غافل بیٹھے ہیں, اونچی آواز سے بیدار ہو کر سبق کی قدر کرو. جیم زبر جا, پہلی تختی میں جیم کتنا لمبا پڑا تھا؟ 6 الف کے برابر, 5 مد فرعی اور 1 مد اصلی. اسی طرح پڑھیں گے جیم زیر جی, جیم پیش جو, جی جو. سخت آواز کے ساتھ ادا ہو. کیوں؟ شدت کی وجہ سے. اس میں ایک صفت ہے, اس کا نام ہے شدت, لازمی صفت ہے. جیم کو جزم اور قلقلہ لازمی کے ساتھ یوں ادا کریں گے. اج, اج, اج. زبان کا درمیان اوپر لگ کر واپس ہو جاتا ہے. اج, اج, اج. حمزہ علیحدہ, جیم علیحدہ. جیم میں آواز ہل جائے کس کی وجہ سے؟ قلقلہ. کس کی وجہ سے؟ جیم کو شد کے ساتھ یوں ادا کریں گے. اج, اجی, اجو. قرآن پاک میں جیم پر شد آ سکتا ہے. من کل فجن عمیق. ہاں جی, فجن عمیق. جو شد آ گیا تو کبھی شد آئے گا, کبھی زبر, کبھی زیر, کبھی جزم. اس کے ساتھ اس کا ساتھی شین کو زبر زیر پیش کے ساتھ یوں ادا کریں گے. شین زبر شا,
کل جب زور کو سبق پڑھیں گے تو میں آپ کو اٹھا کر یہاں بٹھاؤں گا کہ ابھی جو سبق پڑھا ہوا ہے نا پہلی تختی میں، اس میں بھی امتحان دو، اور اب تم نے پڑھنا ہے، میں چپ رہوں گا، پھر جس نے غلط پڑھا اس کی خیر نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ آپ سب کو کہہ رہے ہیں، قرآن ہو یا نیت طلباء ہو، سارے سبق میں احساس کرو اچھا کہ یہ سبق ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، پھر آپ کے ساتھ تکرار مقرر ہے، پھر قاری عبداللہ سے بھی پڑھایا ہے۔ اب بھی اگر کوئی آئے اس کی حروف میں غلطی ہو تو بڑے ظلم کی بات ہے، پھر تو افسوس کی بات ہے، نالائقی ہے پھر تو۔ اس لیے ذرا ہوش کر کے سیدھا پڑھو، یہاں میرے پاس جب سامنے آؤ تو ٹھیک پڑھو تاکہ غلط نہ آئے۔ شین زیر شی، شین پیش شو، ش شی شو۔ ایک تو اس میں رخوت ہے اور ایک تفشی ہے، تفشی کی وجہ سے آواز پھیل جائے گی۔ شین کو جزم کے ساتھ یوں ادا کریں گے، اش اش اش۔ اب یہاں پڑھ کے ہم کیسے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آواز پھیل گئی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ومن شر النفاثات۔ اب قرآن پاک میں جب حروف ٹھیک ہو جائیں تو الفاظ قرآن بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ شین کو شد کے ساتھ یوں ادا کریں گے، اش اشی اشو۔ یا کو زبر زیر پیش کے ساتھ یوں ادا کریں گے، یہ یا متحرک ہے، یا زبر یا زیر ی، یا پیش یو، یا ی یو۔ یا کو جزم کے ساتھ یوں ادا کریں گے، آئی۔ یہ کون سی آئے؟ یا لین۔ کون سی ہے؟ یا لین۔ اور ای نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ ای کی یا جوف دہن میں، جوف دہن میں آ گئی ہے، اور اوئی آتا نہیں ہے، یا سے پہلے پیش آتا نہیں۔ یا کو شد کے ساتھ یوں ادا کریں گے، ایا ای ایو۔ ان حروف کو حروف شجریہ کہتے ہیں، اس لیے کہ منہ کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، اور عربی میں منہ کے درمیان کو کہتے ہیں شجر الفم۔ کیا کہتے ہیں؟ لخروجها من شجر الفم۔ اب ہم پڑھتے ہیں تختی نمبر 3، حروف مقطعات، تختی نمبر 3 کے حقوق کو۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو حروف لکھے ہوئے ہیں یہ اللہ کے طرف سے نازل شدہ ہیں، وحی کے ذریعہ نازل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، حروف مقطعات۔ اب ان کو ہم نے لفظ کی طرح نہیں پڑھنا، الف لام میم کو علم نہیں پڑھنا، الف لام را کو الر نہیں پڑھنا، الفاظ نہیں ہیں، یہ حروف ہیں۔ کیا ہیں؟ حروف ہیں، لکھے ہوئے تو مرکب ہیں، لکھنے میں تو مرکب ہیں، لیکن پڑھنے میں مفرد ہیں، پڑھنے میں مفرد ہیں۔ مقطع مانا جدا جدا، کاٹ کاٹ کر اس کو پڑھیں گے، علیحدہ علیحدہ۔ اس میں پہلی یہ بات ہے کہ ان کو ایک سانس میں پڑھنا ہے، جو بچے معذور ہوں، چھوٹے ہوں، پھر درمیان میں وقف کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان میں ایک ہے را اور طہ، یہ اس میں مد اصلی ہے، اس میں مد، اور ایسے حروف جو ہیں یہ جس میں صرف مد اصلی ہے، یہ ہیں حی طہورا، حامیم والی، یا یاسین والی، ہاں، اور طہ کی طہ میں، اور ہا طہ، اور را الف لام را، حی طہورا، اس کا مجموعہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ان الفاظ میں مد اصلی ہوگا ایک الف کے برابر، ٹھیک ہے جی، اور بعض میں لمبا مد ہوگا مد فرعی، وہ کیا ہے؟ کاف میم عین سین لام نون قاف صاد، حروف مقطعات میں یہ آئے ہیں، ان کا مجموعہ کم عسل نقصا۔ کیا مجموعہ ہے؟ کم عسل نقصا، یعنی کاف آئے گا کاف ہا میں،
تو اس کو ہم لمبا پڑھیں گے، کاف لمبا پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی. میم آئے گا الف لام میم میں تو میم لمبا پڑھیں گے. تو اسی طرح عین سین لام نون قاف صاد یہ مد فرعی والے ہیں، ان میں لمبا مد ہوگا. اور اس میں بعض کا نام ہوگا مد لازم حرفی مثقل، کہ جس میں آخر میں شد آئے، اور جس کے آخر میں شد نہ آئے اور لمبا مد ہو اس کو کہیں گے مد لازم حرفی مخفف، ٹھیک ہے جی. اب یہ ہے، اور اس میں ایک کاف ہا یا عین میں جو عین ہے اور ایک حامیم عین سین میں سورہ شورى میں جو عین ہے اس کے اندر غنہ بھی ہوگا اخفا والا. اب یوں پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. ایک تجوید کے طالب علم نے غلطی کی، لام کے بعد غنہ تھا، غنہ نہیں کیا، لام کا مد کیا، میم کا مد کیا، درمیان میں غنہ نہیں کیا. حالانکہ جب میم پر شد آ جاتا ہے تو غنہ بھی ہوتا ہے نا. تو اب مجھے دیکھو، لام کا مد لمبا ہوگا، غنہ تھوڑا ہوگا، غنہ کے بعد پھر میم کا مد لمبا ہوگا، کیونکہ غنہ 1 الف کے برابر ہوتا ہے اور مد 6 الف کے برابر، 5 کے برابر مد فرعی اور 1 کے برابر مد اصلی. تو اب دیکھو الف لام میم. ہم نے سہولت کی خاطر نیچے جدا جدا الف لام میم لکھ دیا. اب علم والا طالب علم جو ادغام کا قاعدہ جانتا ہو کہ لام میں میم ساکن ہے، میم میں میم متحرک ہے، مثلین آ گئے تو پہلا ساکن دوسرا متحرک، شرط ادغام موجود ہے تو پہلا میم دوسرے میم میں مل گیا، اس کو کہتے ہیں ادغام. کیا کہتے ہیں؟ لیکن ادغام مع الغنہ ہے. کیا ہے ادغام؟ مع الغنہ ہے. اب اس میں مد کر کے پڑھیں گے. اسی طرح سورۃ اعراف میں ہے الف لام میم صاد. پھر لام میں مد لمبا ہے، مد کے بعد غنہ ہے، غن کے بعد میم میں مد ہے، پھر صاد میں. لام کے مد کو کہتے ہیں مد لازم حرفی مثقل، ٹھیک ہے جی. اور میم کے مد کو کہتے ہیں مد لازم حرفی مخفف، اور صاد کے مد کو کہتے ہیں مد لازم حرفی مخفف، ٹھیک ہے جی. ہاں ان کے نام اپنے یاد رکھو اور آگے انشاءاللہ احکام ترتیب میں پڑھ لو گے. الف لام را. لام میں پھر لمبا مد ہے، مد لازم حرفی مخفف، اور را میں کون سا مد ہے؟ مد اصلی. زندہ آباد. ایک بھائی بیدار ہے، باقی نے جواب نہیں دیا. الف لام میم را. لام کو لمبا کر کے پھر میم میں غنہ، پھر میم کو لمبا کر کے پھر را میں صرف مد اصلی. سورۃ مریم میں کاف ہا یا عین صاد. مولانا کاف میں مد لازم حرفی مخفف مد فرعی میں ہے، تو سارے مد فرعی کے 9 قسمیں ہیں، اس میں پھر کیا ہے؟ مد لازم حرفی مخفف. ہا اور یا اس میں کیا ہے؟ مد اصلی. عین میں مد لیم لازم، مد، کیونکہ عین میں درمیان والا حرف عین یا لین ہے تو مد لیم لازم. اور صاد میں مد لازم حرفی مخفف.
عین کے آخر میں عین نون ساکن کے بعد جب 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء کا غنہ ہوتا ہے، تو صاد ان 15 حرفوں میں ہے. ہاں جی، تو عین میں غنہ کر کے ہم آگے جاتے ہیں. اب دیکھو استاد کی طرف، کاف ہا یا عین صاد. آپ میں دو طرح کے طلباء ہوں گے. عین پڑھتے وقت یا لین زبان کا درمیان، ابھی مخرج گزر گیا، زبان کا درمیان عین میں یا لین میں، زبان کا درمیان اوپر کے تعلق سے اپنا مخرج میں، اور پھر عین کے آخر میں جو نون میں غنہ ہے وہ اخفاء کا ناک پہ بانسا میں. ہاں جی، ناک پہ بانسا میں جائے گا نا. میری آواز کو دیکھو نا، کاف ہا یا عین صاد. سورۃ شورى میں حامیم عین سین قاف. ماشاء اللہ. عین میں پہلے مد ہے، مد لین لازم، پھر عین کے آخر نون ساکن میں غنہ اخفاء کا ہے، پھر سین میں مد ہے، مد لازم حرف مخفف، پھر آخر نون، سین کے آخر نون میں اخفاء حقیقی کا غنہ ہے، پھر قاف ہے. حامیم عین سین قاف. لام میم. اللہ. سورۃ آل عمران میں اگر اس کو آپ وصل سے پڑھیں، وصل سے الف لام میم پر وقف نہ کریں تو دو طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ دوسرے میم کو اللہ کے لام سے ملائیں لمبا کر کے، مد کر کے، اور ایک یہ کہ بغیر مد کے. وہ ہے الف لام میم اللہ. اللہ سے ملائیں، اس کو شد سے بچائیں، اس پر شد نہ آئے. ٹھیک ہے نا جی، دونوں طرح میں. اب میم کو دوسرے کو اللہ سے ملاتے ہیں لیکن بغیر مد کے، شد پھر بھی نہیں لائیں گے. الف لام میم نہیں، الف لام میم اللہ. یہ دو
دونوں طریقے جائز ہیں یہاں پر. باہر اگر مت کر کے لام سے ملائیں پھر بھی میم پر شد نہ آئے, اگر بغیر مت کے ملائیں پھر بھی میم پر شد, اس کو کہتے ہیں وصل. کیا کہتے ہیں؟ اور وصل میں حمزہ وصلی گر جاتا ہے. اللہ کا حمزہ وصلی, وہ اللہ کا حمزہ وصلی گر جاتا ہے. آج یہاں تک سبق کافی ہے. ابھی انشاءاللہ دعا کا ٹائم ہے, دعا کے لیے سب جمع ہوں گے. ختم کر لیں. اسلامی تعلیمات میں 6 کلمے بھی ہو گئے اور نماز بھی کامل الفاظ پورے ہو گئے الحمدللہ. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نہیں تو صحیح ہے نا, کیا واپس وہی. ہاں, یہ دعائیں صفحہ نمبر 46 سے پھر واپس پڑھتے ہیں. دعا نمبر 9 بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اس دعا کے بہت بڑے برکات ہیں. اگر اس کو کوئی پڑھ لے تو لیٹرین کے اندر شیطان کے حملوں سے, گناہوں سے محفوظ رہے گا, وسواس کی بیماری سے محفوظ رہے گا, اور ہر قسم کے ذہن کی کمزوری سے محفوظ رہے گا. اس دعا کے بڑے برکات ہیں. جن اور انس جو شرارت کرنے والے ہیں, حملہ کرنے والے, ان سے حفاظت کے لیے دعا بہت مجرب ہے. جب بیت الخلاء سے باہر نکلیں, غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. اس دعا کی برکت یہ ہے کہ انسان شکر ادا کرے کہ اے اللہ میرا پیشاب بند نہیں ہوا. اگر خدا نہ کرے کسی کا پیشاب بند ہو جائے تو اتنے چیخے مارے گا, اتنا پیٹے گا, اتنا چلائے گا کہ پھر آپریشن کے ذریعے پیشاب لوگ نکالتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. تو اس دعا کا مطلب ہے کہ اے اللہ بہت مجھے عافیت پہنچی, میری تکلیف ختم ہوئی. میں شکر کرتا ہوں اللہ کے ذات کی جس نے مجھ سے اذیت تکلیف ختم کر لی اور مجھے عافیت عطا فرمائی. کپڑا نیا کپڑا ہو پرانا جب پہنے تو کہیں الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی. جب میں لفظ پورا کر لوں پھر بعد میں پڑھو حول منی ولا قوت. اس دعا کے یہ برکات ہیں کہ انسان شکریہ ادا کرے کہ اے اللہ یہ جو میں نے کپڑا پہنا یہ تو نے مجھے پہنایا اور تو نے دیا ہے, میری طاقت قوت اس میں شامل نہیں ہے. جب انسان کسی نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور بڑھاتا ہے. جب کوئی انسان کوئی کسی نعمت کی کمال کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے تو اللہ ناراض ہو کر اپنی رحمتیں بند کر دیتا ہے. جب وضو کرنے بیٹھیں تو اول بسم اللہ کہے, اس کے بعد یہ دعا کہے. وضو کی ابتدا میں بسم اللہ والحمدللہ یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں. ابھی البشرا میں آ رہا ہے انشاءاللہ, پہلے بیان میں ان ربنا لغفور شکور میں. جس نے بسم اللہ والحمدللہ پڑھا جب تک یہ شخص بے وضو نہیں ہوگا, اس کے یہ فرشتے یہاں دائیں بائیں جو بیٹھے ہیں یہ فرشتے اس وقت تک اس کی نیکیاں لکھتے رہیں گے جب تک یہ بے وضو نہیں ہوا. کون سی دعا کی برکت سے؟ کہ بسم اللہ والحمدللہ جس نے وضو کے ابتدا میں پڑھا. اور درمیان میں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی
فی رزقی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ میرے گھر میں توسیع اور وسعت نصیب فرما، اے اللہ مجھے جو رزق تو نے دیا ہے اس میں برکت نصیب فرما۔ تو عجیب دعا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جو وضو کیا لوٹا کے ساتھ اور جو پانی بچ گیا تھوڑا پی لو اور تھوڑا ہاتھ میں لے کر زیر ناف اس کو چھڑکاؤ، زیر ناف اس کو پھینکو۔ کیوں؟ کہ زبان کی وجہ سے لوگ جہنم جا رہے ہیں اور شرمگاہ کی وجہ سے، تاکہ دونوں پاک ہو جائیں۔ اقوال زرین میں دیکھ لو مولانا مفتی محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ اس میں کیا کمال ہے، پیغمبر کی اس سنت میں کیا حکمت ہے۔ تو فرمایا کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ پانی جھوٹا پی لو جو وضو سے بچا ہوا ہے، منہ سے پی لو اور زیر ناف تھوڑا پھینک لو۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ لوگ زبان کے ذریعے سے اور شرمگاہ کے گناہ کے ذریعے سے جہنم جا رہے ہیں، تاکہ یہ پاک ہو جائیں۔ جی اللہ اکبر۔ جی جب کھانا شروع کریں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ بھول جائیں تو بسم اللہ اولہ وآخرہ، جب کھانے سے فارغ ہو جائیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اس میں اطعمنا پڑھنا، اطعمنا یا وجعلنا یہ بہت غلط معنی پیدا ہوگا۔ اطعمنا میم پر زبر، اطعمنا وسقانا وجعلنا، وجعلنا نہیں وجعلنا من المسلمین۔ گھر سے نکلیں بسم اللہ توکلت علی اللہ، اس دعا کی یہ برکت ہے کہ شیطان دوسرے شیطانوں کو آواز کرتا ہے کہ بھائی اس گھر سے مسلمان جب نکلا تو یہ دعا پڑھی، اس میں تمہارے گھسنے کی گنجائش نہیں ہے۔ شیطان اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ اس گھر کے اندر تم نہیں جا سکتے ہو، کیوں کہ اس شخص نے یہ دعا پڑھ لی اور فرشتے ان کو منع کریں گے اور شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ آج مسلمان گھر سے نکلتا ہے صبح شام اور یہ دعا نہیں پڑھتا۔ کتنی آسان دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ گھر سے نکلیں اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، آمین۔ الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ آج یوم الاحد ہفتہ کا دن ہے، اسلامی تاریخ شاید آج 30 ذی القعدہ ہو یا 1 ذی الحجہ، اللہ کے علم میں ہے۔ نومبر کی آج 29 تاریخ ہے۔ تدریب المعلمین معلمات یعنی اساتذہ ٹریننگ کورس کتاب اللہ قرآن مجید کی خدمت کے لیے معلمین معلمات کو تیار کرنا چاہتے ہیں، تاکہ گھر گھر میں بستی بستی میں ہر ضلع اور ہر صوبہ اور تمام ملک تمام دنیا میں اسلامی مکاتب اسلامی مدرسے انسانوں کی ہدایت کے لیے کھل جائیں اور آپ حضرات سے اللہ تعالی خدمت لے لیں اور تمام دنیا کو امن کا درس دیں، اسلام کے ذریعہ
لوگوں کو فلاح دارین کا درس دینا ہے، مسلمانوں کے گھروں سے منکرات کو ختم کرنا ہے، ہر ایک مسلمان کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اعمال، تلاوت قرآن، تزکیہ نفس، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، چاروں شعبوں کو ہر گھر میں جاری کرنا ہے۔ آپ حضرات کی اور ہماری مشترک ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں اور شاگرد ہیں۔ تو یہ اساتذہ ٹریننگ کورس جاری ہے۔ کل جمعہ کے دن عصر کے بعد سبق پڑھا گیا تھا، سورۃ النصر اور سورۃ الکافرون کی تلاوت ہو گئی تھی۔ اب ہم پڑھتے ہیں سورۃ الکوثر اور پھر اس میں اجرا، پھر سورۃ الماعون، پھر اس میں اجرا، اور اس کے بعد انشاءاللہ مخارج پڑھیں گے حق القرآن میں۔ نیت یہ کر لو کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اللہ کی رضا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ کے طلباء دین حضرات صحابہ کرام، ان کی اخلاص، ان کا تقوی، ان کی نیت کو اللہ پاک نے قبول فرمایا، اور تمام طلباء کو قیامت تک سبق دیا کہ پیغمبر کے مدرسہ میں طلباء کے اندر اخلاص تھا، وہ سبق پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے۔ کیوں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل، اللہ کی رضا طلب کرتے تھے، اور شہرت ریاکاری سے وہ بہت دور تھے، محفوظ تھے۔ تو اس لیے نیت یہ ہو کہ اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت حاصل کرتے ہیں، اور اللہ کے عظیم الشان کتاب اللہ کے ذریعہ احکامات سیکھنا چاہتے ہیں، اپنے نفس کی اصلاح، گھروں کی اصلاح، اپنے محلہ اور گاؤں کی اصلاح، اپنے ملک کی اصلاح، اور تمام عالم کی اصلاح اور امن چاہتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارے اسلام میں درس ہے امن کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الکوثر مکیہ، سورۃ الکوثر مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا میں حمزہ سخت ہوگا، نون مشدد کے اندر غنہ ہوگا، نون کے بعد الف مدہ میں مد فرعی ہوگا، اس کا نام ہے مد فرعی میں مد منفصل، مد جائز۔ انا میں اعطیناک میں حمزہ سخت ہوگا، عین درمیان حلق میں، طا موٹا ادا کریں گے، کاف باریک ہوگا، الکوثر میں ثا باریک ہوگا، را پر ہوگا۔ انا اعطیناک الکوثر، اگلی آیت میں فصل لربک وانحر میں فصل میں صاد اور سین میں ہم پورا واضح فرق کریں۔ متشابہۃ الصوت کے الفاظ حروف آپ نے پہلی تختی میں پڑھ لیے کہ صاد اور سین میں فرق لازمی ہے۔ تو فصل میں صاد کو زبان کا درمیان تالو کے ساتھ چمٹ جائے، استعلاء ادبا کی وجہ سے موٹا ادا کریں گے۔ لربی کا را پر زبر ہے، پور پڑی جائے گی، اور وانحر نون میں غنہ نہیں ہوگا، اس نون ساکن میں اظہار حلقی ہے۔ وانحر میں ہا ہے، ہا کو ہا نہیں پڑھیں گے۔ اگر کوئی مولانا وانحر کے معنی کی جگہ وانحر پڑھے
تو ونحر کا معنی آپ قربانی کیجئے، قربانی نحر، اور ونحر کا معنی آپ ڈانٹ ڈپٹ غصہ کیجئے چھوٹے ہا کے ساتھ، معنی تبدیل ہو گیا نا. غصہ کرنے کو کہتے ہیں ونحر چھوٹی ہا، اور قربانی ذبح اس کو کہتے ہیں ونحر. تو اب اس طرح پڑھنا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اگلی آیت میں ان، یہ نون مشدد میں غنہ ہے. سورت کے سر میں کیا تھا ابتدا میں انا، تو ہاں نون کے بعد الف تھا اور یہاں نون کے بعد الف نہیں ہے. یہ ان تحقیق کے لیے ہے اور انا جمع کے لیے تھا، انا آتینا. ٹھیک ہے جی. تو بعض لوگ انا اور اس ان میں فرق نہیں کرتے، ان آتینا پڑھتے ہیں، ان آتینا، یہ انتہائی غلط ہے. انا وہاں پر پڑھیں گے، یہاں پر ان پڑھیں گے، یہاں الف نہیں لائیں گے. ان کے اندر غنہ، شانئک شین میں آواز پھیل جائے، کیوں؟ تفشی کی وجہ سے جواب دینا ہے. شانئک حمزہ کیوں سخت ہے؟ شدت کی وجہ سے. ماشاءاللہ. هو الابتر، با کے جزم کو کیوں ہلائیں گے؟ قلقلہ کی وجہ سے. الحمدللہ. اور ابتر میں را ساکن ما قبل زبر، را پر پڑھی جائے گی. ان